بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حارث بن عوف بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور نماز کے بعد لوگوں سے واعظ و نصیحت یعنی خطاب کر رہے تھے۔ اچانک اس مجلس میں 3 آدمی آئے اور ایک آگے ہو کر بیٹھ گیا اور مجلس سننے لگا۔ دوسرا شخص پہلے تو لوگوں کے درمیان سے آگے گزرنے لگا اور شرم کرتے ہوئے پیچھے جا کے دور جا کے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص واپس چلا گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ و نصیحت اور اپنا خطبہ ختم کر لیا تو لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان تینوں آدمیوں کے بارے میں ایک بات نہ بتا دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی فرما دیجئے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 آدمی جن میں سے ایک شخص آیا اور سب سے آگے آ کر بیٹھ کر خطبہ سننے لگا، یعنی اللہ کی باتیں سننے لگا۔ دوسرا شخص جس نے لوگوں کے اندر گھس کر جگہ ڈھونڈنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی اور وہ شخص تھوڑا سا دور جا کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرا شخص جو کہ واپس جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، یعنی مسجد میں تشریف فرما تھے اور نماز کے بعد لوگوں سے اللہ کی باتیں بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو واعظ و نصیحت کی طرح بیان کر رہے تھے کہ اس مجلس میں 3 آدمی آئے، جن میں سے ایک آدمی شوق سے مجلس سننے کی خاطر آگے ہو کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے لگا، اور دوسرا شخص جو کہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے 2 لوگوں کے درمیان سے آگے گزر کر بیٹھنا گوارا نہ کیا، شرم کی، اس نے اس چیز سے شرم کی اور وہ تھوڑا سا دور جا کے لوگوں کی پیٹھ پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص جو کہ دیکھتے ہی واپس مڑ گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 آدمیوں کی مثال دیتے ہوئے لوگوں سے نصیحت فرمائی اور کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، اللہ بھی اس کے قریب آتا ہے۔ جو ایمان کو لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ اب 3 آدمیوں میں سے ایک شخص جو کہ شوق سے مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں سننے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر نظر کرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خاص نظر سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے قریب ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی بڑھ کر چلتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شخص کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے لوگوں میں گھس کر جگہ ڈھونڈنے سے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنا ہی دیکھا جتنا کہ وہ قریب آ کر اللہ کی باتیں سننے سے شرما رہا تھا، قریب اندر آ کے جگہ ڈھونڈ کر بیٹھنے سے شرما رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو غیب کا علم ہے کہ کس شخص کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی علم کی باتیں لوگوں کو بتائیں، اور تیسرے شخص کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح وہ تیسرا آدمی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اگر وہ مجلس کو کھڑے ہو کر سن لیتا، جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر سن لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص نظر کرم کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کے معاملات پر خاص غیبی مدد کی نگاہ ڈالتا، اور اللہ پاک اس کے دل میں اس طرح سما جاتا کہ وہ جتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا۔ لیکن وہ شخص تو چلا گیا، اس نے مسجد میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر غور کرنے کے بجائے، دلچسپی لینے کے بجائے اس نے واپس جانا مناسب سمجھا، تو اللہ پاک نے بھی اس سے اسی طرح سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب اس بات سے مراد یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔
जो शख्ص जितनी मोहब्बत से अल्लाह की बातें सुनता है, अल्लाह पाक उसके ईमान को पुख्तगी बख्शता है। अल्लाह पाक उसके ज़िंदगी के तमाम मामलात पर ख़ास नज़र रखता है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह पाक उसको हर काम में कामयाबी देता है और उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स करीब होकर भी, अल्लाह के घर के करीब होकर भी, यानी मस्जिद के करीब होकर भी वापस मुड़ जाए, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला नज़र नहीं करता। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज़ हो जाता है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को पाकर, अल्लाह ताला की इबादत को फ़र्ज़ जानकर या वाजिब जानकर या सुन्नत जानकर मुंह मोड़ ले। अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स से दूर हो जाता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज़गी के आलम में उसकी दुआ कबूल नहीं करता। कबूल करना या ना कबूल करना तो अल्लाह ताला के बस में है और अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतरीन जानने वाला है। अल्लाह पाक नीयतों को जानने वाला है कि कौन किस नीयत से आया और कौन किस नीयत से मुड़ गया। लेकिन हमें चाहिए, हम जब भी कोई ऐसी महफ़िल देखें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा हो, या कोई ऐसी वाज़ो नसीहत या खुतबा हो रहा हो कि जिसमें दीन के मुताल्लिक़ बातें बताई जा रही हों, तो हमें चाहिए कि हम खामोशी से बैठकर सुनें और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अगर किसी ऐसी महफ़िल में जगह ना हो तो हमें चाहिए कि हम खड़े होकर सुन लें। मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़े होकर वो बातें सुन लें, या फिर किसी ऐसी जगह पर किसी इस तरीके से रुक जाएं कि जहां हमें ऐसी बातें सिर्फ सुनने को मिल जाएं, लेकिन उस शख्स की तरह वापस ना मुड़ें कि कहीं अल्लाह ताला हमसे अपना रुख ना मोड़ ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान को पुख्तगी बख्शे और हमें खुशू खुजू के साथ तमाम इबादात को सुनने, समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।